توحید کی خاطر صحرا کے اوپر اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا نقش کندہ کر دیا۔ تو جو حق زندہ ہے وہ قوت شبیری کے ذریعے سے زندہ ہے، واقعہ کربلا کے اوپر ہے، اور حق اور باطل کی پہچان کیسے کرنی ہے، عشق اور عقل کیا ہے، خیر اور شر میں کیا فرق ہے، اچھا اور برا کیا ہوتا ہے۔ ہر وہ بندہ جس نے حق کے ساتھ اپنا عہد و پیما باندھ لیا، حق تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کر لیا، اس کے حضور عہد و پیما باندھ لیا کہ اب میں حق کے ساتھ جڑ کر رہوں گا، حق کا علم بلند کروں گا، ہر طرح کی قید سے آزاد ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ عشق کا بندہ ہے، وہ بندہ مومن عاشق ہے، اللہ کا عاشق ہے، کہ مومن جو ہے وہ عشق کے ساتھ مل گیا ہے، عشق جو ہے وہ مومن کے ساتھ مل گیا ہے، جس کا سب سے پہلے اسے سامنا کرنا پڑے گا وہ عقل ہے۔ تو فرماتے ہیں عقل صفاکستو او صفاک تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر، لیکن فرماتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ اس سے بھی زیادہ صفاکی رکھتا ہے، اس سے زیادہ بھی صفاک کوئی نہیں ہے۔ جس کو وہ اپنے عشق کے لیے چن لیتا ہے تو اس میں پھر ہر وہ استقامت، ہمت اور طاقت عطا کر دیتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ اس عقل سے بھڑ جاتا ہے۔ وہ خیرت سے کام ہی گرانے کا لیتی ہے اور گراتی چلی جاتی ہے، اور آخر پہ اس کا انکار کر دیتی ہے۔ خیرت کا جو انجام ہے وہ انکار ہے۔ اب اس لڑائی میں تم نے دیکھا ہے کہ عشق نے عقل کے ساتھ کیا کیا ہے، اور عقل کس طرف؟ عقل سے مراد وہ تمام یزیدی قوتیں جو دولت، تخت و تاج کی ہوس میں مبتلا تھے۔ فرماتے ہیں کہ دشمن جو تھے وہ تو ریت کی طرح لاتعداد تھے، ریت کو گنا نہیں جا سکتا، اور آپ یزداں کے حروف کے جو عدد نکالے جاتے ہیں وہ 72 ہیں، تو آپ یزداں کے حروف کی نسبت سے 72 تن لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے۔ یہاں حق کی خاطر پورے خاندان کو شہید کروا دینا، 72 تن کو لٹا دینا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العلی العظیم۔ یا رب صل وسلم دائما عبدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ تو آج ہم حضرت ڈاکٹر اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے رموز بے خودی سے ایک کلام کو لے کر اس کا انتخاب کیا ہے، جو کہ واقعہ کربلا کے اوپر ہے، اور حق اور باطل کی پہچان کیسے کرنی ہے، عشق اور عقل کیا ہے، خیر اور شر میں کیا فرق ہے، اچھا اور برا کیا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کو انہوں نے تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے، اور بڑے واضح انداز سے ان سب چیزوں کو انہوں نے کھول کر سامنے رکھا ہے، اور اس میں ہم سب کے لیے ایک پیغام رسانی بھی کی ہے کہ حق کے طرفدار بن کے جیو گے، حق کو اپنا لو گے، حق کے ساتھ جڑ جاؤ گے،
تو یہاں ہر طرح کی سربلندی، ہر طرح کی رفعت، ہر طرح کی اقبال بلندی وہ تمہارے نصیب میں آئے گی، وہ تمہیں عطا کر دی جائے گی۔ اور جتنا شر سے بچ کے رہو گے، جتنا ظلم سے ہٹ کے رہو گے، زندگی کو شر اور فتنے سے بچا کے رکھو گے، اچھے اور برے کی پہچان رکھو گے، اتنا تم بدلتے چلے جاؤ گے اور تمہارے راستے جو ہیں وہ آسان ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ان دو چیزوں کا موازنہ کرا رہے ہیں، اور وہاں یہ بتا رہے ہیں کہ روز ازل سے یہ سب چلتا آ رہا ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ چیز آ کر آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کا اختتام کیا ہے، اور آپ اس کی سب سے بڑی مثال ہیں۔ تو فرماتے ہیں ہر کے پیما با ہول موجود بست، گردنش از بندے ہر معبود رست، کہ ہر وہ شخص، ہر وہ بندہ جس نے حق کے ساتھ اپنا عہد و پیما باندھ لیا، حق تعالیٰ کی بندگی کو اختیار کر لیا، اس کے حضور عہد و پیما باندھ لیا کہ اب میں حق کے ساتھ جڑ کر رہوں گا، حق کا علم بلند کروں گا۔ اب کیا ہے، اس کی جو گردن ہے وہ ہر طرح کے بوجھ سے، ہر طرح کے باطل سے، ہر طرح کے شر سے بچا لی جائے گی، وہ ہر طرح کے فتنے سے آزاد کر دیا جائے گا۔ تو ہر کے پیما باہول موجود بست، گردنش از بندے ہر معبود رست، مومن از عشقست و عشق از مومن است۔ اب وہ جو بندہ مومن ہے جس کی گردن ہر طرح کے شر سے آزاد ہے، وہ ہر طرح کے فتنے سے آزاد ہے، ہر طرح کی قید سے آزاد ہے، تو وہ بندہ جو ہے وہ عشق کا بندہ ہے، وہ بندہ مومن عاشق ہے، اللہ کا عاشق ہے، اور جو عشق ہے وہ بندہ مومن کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ مومن از عشق است و عشق از مومن است۔ اب وہ دونوں مل گئے ہیں کہ مومن جو ہے وہ عشق کے ساتھ مل گیا ہے، عشق جو ہے وہ مومن کے ساتھ مل گیا ہے۔ عشق را ناممکن ما ممکن است۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہو گئے ہیں، دونوں ایک دوسرے کے بغیر نامکمل ہیں۔ تو عشق جو ہے وہ مومن کے ذریعے سے تکمیل حاصل کر رہا ہے، اور جو مومن ہے وہ عشق کے ذریعے سے اپنی تکمیل کر رہا ہے۔ لیکن یہاں اب جو شر کے طور پر، فتنے کے طور پر جو چیز وہاں جس کا سب سے پہلے اسے سامنا کرنا پڑے گا وہ عقل ہے۔ تو فرماتے ہیں عقل صفاک است و او صفاک تر، پاک تر چالاک تر بے باک تر۔ عقل جو ہے وہ بہت صفاک ہے، بہت ظالم ہے، وہ بھٹکانے میں، خرد کا جو وہاں کردار ہے، ہر چیز سے جدا کرنے میں جو خرد کا کردار ہے، وہاں انکار پیدا کرنے میں جو خرد کا کردار ہے، وہ کسی ظالم سے کم نہیں ہے۔ تو لیکن فرماتے ہیں کہ جو عشق ہے وہ اس سے بھی زیادہ صفاکی رکھتا ہے، اس سے زیادہ بھی صفاک کوئی نہیں ہے۔ جس کو وہ اپنے عشق کے لیے چن لیتا ہے تو اس میں پھر ہر وہ استقامت، ہمت اور طاقت عطا کر دیتا ہے کہ جس کے ساتھ وہ اس عقل سے بھڑ جاتا ہے،
اور اس کے اندر پیدا ہونے والے تمام تصورات، تمام خیالات جن کو وہ بہت بڑا وجود دکھا رہی تھی، اس کو بالکل ایک چھوٹا وجود بنا کے دکھا دیتا ہے کہ جن میں تم پھنسے ہوئے ہو وہ یہ دیکھ لو کہ ایک بونا وجود رکھتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ وہاں عشق کیا ہے؟ پاک تر، چالاک تر، بے باک تر۔ عشق یہ ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چالاک بھی نہیں ہے، اس سے زیادہ کوئی بے باک بھی نہیں ہے، کیونکہ عشق اپنے تمام تر معاملات کو بے باکی کے ساتھ، ہوش مندی کے ساتھ اور ہمت اور جرت کے ساتھ سر انجام دیتا ہے۔ تو آگے وہ بتا رہے ہیں کہ عقل اپنا نظام خیرت کے ذریعے سے کیسے چلاتی ہے۔ عقل در پیچا کے اسباب و علل، عشق چوگان باز میدان عمل۔ تو عقل جو ہے وہ تمہیں ان تنگ اور طریق رستوں سے، جہاں پیچ و خم بہت زیادہ ہیں، اس راستے میں بہت سارے آڑے ترچھے موڑ ہیں جس سے یہ گزارتی ہے، وہاں وہ تمہیں سب سے پہلے تشکیک میں مبتلا کرے گی، یہ اس کا سب سے بڑا خم ہے۔ پھر وہ تمہیں ظن میں پھنسا دے گی، پھر وہ تمہیں اپنے اسی خیرت کے پہلو سے ہر چیز کے تصور میں انکار کی طرف مائل رکھے گی۔ اس کا کام جو ہے وہ اسباب و علل کے ذریعے سے ہے، ٹھیک ہے، وہ ہر چیز کی علت اور اس کی وجہ اور اس کا جو اثر ہے اس کے ذریعے سے تمہیں دیکھ رہی ہوتی ہے۔ تو عشق یہ جانتا ہے کہ علت العلل وہ اللہ کی ذات ہے، مؤثر حقیقی وہ اللہ کی ذات ہے۔ تو عشق چوگاں باز میدان عمل، عشق عقل کی اس گیند کے ساتھ اپنے میدان میں وہ اس کے اپنے پاؤں سے کھیلتا ہے۔ عشق کا جو کھیلنے کا طریقہ ہے وہ اس کے ساتھ ایسے ہے جیسے کوئی بچہ کسی فٹ بال کے ساتھ کھیلتا ہے۔ تو عقل وہ ہے جو پیچ و خم میں پھنسی ہوئی ہے، عشق وہ ہے جو بے باکی کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو آگے فرما رہے ہیں کہ عشق اپنا کام کس طریقے سے کرتا ہے۔ عشق سید از زور بازو افگند، عقل مکار است و دام می زنند۔ عشق جو ہے وہ اپنی قوت بازو سے کام چلاتا ہے، وہ کسی کے بازو پر انحصار نہیں کرتا، وہ اپنا کام سر انجام دیتے ہوئے کسی کی طرف نہیں دھیان دیتا، وہ خودداری کے ساتھ اور خود اعتمادی کے ساتھ اور جرت کے ساتھ اور بے باکی کے ساتھ کام کرتا ہے۔ اور عقل ہے کہ یہ اپنا کام سر انجام دیتے ہوئے مکاری، چالاکی اور ہوشیاری سے کام لیتی ہے، ہیلے بہانے سے کام لیتی ہے۔ تو یہاں عقل سے مراد خرد ہے، یعنی کہ یہاں ڈاکٹر صاحب عقل سے مراد تعقل نہیں لے رہے، یہاں خرد کا وہ حصہ جہاں وہ چیزوں کو انکار کی آنکھ سے دیکھتی ہے وہ مراد ہے۔ تو عقل را سرمایہ از بھی مشکست، فرماتے کہ عقل کا سرمایہ کیا ہے؟ خوف اور شک میں مبتلا کر۔ عقل تمہیں ہر معاملے کو سر انجام دیتے ہوئے یا تو تمہیں شک میں مبتلا کر دے گی، اگر اس کا وجود اس کی گرفت سے باہر ہے
تو پھر تمہیں وہ خوف میں مبتلا کر دے گی۔ عشق را عزم و یقین لا ینفقست، اور عشق جو ہے وہ اپنے عزم، اپنے یقین کے ساتھ جو ہے بغیر کسی ہیلے بہانے کے وہ اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ عزم اور یقین عشق کے وہ پر ہیں جس کے ذریعے سے وہ پرواز کر رہا ہے۔ تو عقل کی تعمیر کیا ہے؟ آن کند تعمیر تا ویراں کند۔ عقل کی تعمیر گرانے کے بعد کسی تصور کو اس کی تعمیر نہیں ہے، وہ خرد سے کام ہی گرانے کا لیتی ہے اور گراتی چلی جاتی ہے اور آخر پہ اس کا انکار کر دیتی ہے۔ خرد کا جو انجام ہے وہ انکار ہے، وہ کوئی بھی تصور ہوگا وہ اس کے اختتام پر اسی تصور کا انکار کرے گی تاکہ اس کو اپنے تعقل میں نہیں ڈھال لیتی۔ این کند ویراں کے آباداں کند۔ اور عشق کا کام کیا ہے کہ جہاں جہاں تمہارا وجود، جہاں جہاں تمہارا شعور، جہاں جہاں تمہارا قلب، جہاں جہاں تمہاری روح ویران پڑی ہے اس کو آباد کر دیتا ہے، اس کو بھر دیتا ہے، اس میں تمہارا سامان ہستی جو ہے وہ تمہیں مہیا کر دیتا ہے۔ عقل چوں بادست و ارزاں در جہاں، عشق کم یابو بہائے او گراں۔ تو یہ بات جان لو کہ اس خرد سے سستی چیز اس جہاں میں کوئی نہیں ہے اور عشق سے زیادہ قیمتی چیز اس جہاں میں کوئی نہیں ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں عقل محکم از اساس چون و چند۔ عقل کا سارا سرمایہ، عقل کی ساری اساس، عقل کی ساری جمع پونجی کیا، کیوں، کیسے، یہ ہے، یہ اس کا کل سرمایہ ہے اور اسی کے ساتھ وہ سب لین دین کرتی ہے، اسی کے ساتھ وہ سب کے ذہنوں کے ساتھ کھیلتی ہے۔ عشق اریاں از لباس چون و چند، اور عشق جو ہے وہ یہ لباس اتار چکا ہے کیونکہ وہاں وہ عزم اور یقین کے ساتھ چل رہا ہے، ہمت اور طلب کے ساتھ چل رہا ہے، تو وہ اس چیز میں نہیں پھنسا ہوا۔ می گوید کے خود را پیش کن، عشق گوید امتحان خیش کن۔ تو عقل جو ہے وہ ان چیزوں کے ساتھ اپنے آپ کو آگے بڑھا رہی ہے اور عشق جو ہے وہ اس چون و چند کو اپنی خاطر میں نہیں لا رہا، وہ کہہ رہا ہے کہ اس سے آگے سفر کرو، تو عشق کے آگے جو جہان ہے وہاں چلے جاؤ۔ عقل جو ہے وہ اسی شہرت میں، اسی ہوس میں اور انہی چیزوں کو پورا کرنے میں پھنسی ہوئی، اور عشق کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہاں سے آگے اور حل من مزید، حل من مزید، وہ یہاں اور آگے بڑھنا چاہ رہا ہے، وہ عشق کے اس سارے راستے کو بڑی جانفشانی کے ساتھ، تند و تیزی کے ساتھ طے کرنا چاہ رہا ہے۔ وہ ایک لمحے کے لیے بھی اپنے اوپر جو کیفیات اور احساسات وارد ہو رہے ہیں انہیں کم نہیں کرنا چاہ رہا۔ تو آگے فرماتے ہیں عقل بغیر آشنا از اکتساب، عشق از فضل است و با خود در حباب، عقل گوید شاد شو آباد شو، عشق گوید بندہ شو آزاد شو۔ تو عقل جو ہے وہ اپنے غیر سے اکتساب کرنے پر تلی ہوئی ہے،
عشق جو ہے وہ اپنی مستی میں اپنے کام سر انجام دیتے چلا جا رہا ہے۔ عقل کہتی ہے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، شاد ہو جاؤ گے، آباد ہو جاؤ گے۔ عشق کہتا ہے کہ میرے ساتھ جڑ جاؤ، ہر چیز سے آزاد ہو جاؤ گے۔ تو اب یہاں پر امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آغاز فرما رہے ہیں کہ عشق را آرام جاں حریت است، ناکاش را سارے باں حریت است۔ تو عشق کا جو رام ہے، جو اس کی جان ہے، وہ اس کی حر ہونے میں، حریت پسندی میں، آزادی میں ہے۔ ناکاش را سارے باں حریت است، اور اس ناکے کا جو سارباں ہے وہ امام علی مقام جیسی ہستی ہے۔ اور اس قافلے کی جو نکیل ہے تمام وجودوں کی، وہ امام علی مقام کے ہاتھ میں ہے۔ آن شنی دستی کے ہنگامے نبرد، عشق با عقل ہوس پرورچے کرد۔ تو اب اس لڑائی میں تم نے دیکھا ہے کہ عشق نے عقل کے ساتھ کیا کیا ہے، اور عقل کس طرف؟ عقل سے مراد وہ تمام یزیدی قوتیں جو دولت، تخت و تاج کی ہوس میں مبتلا تھے، اور عشق وہ وجود ہے کہ جو وہاں دائی اور نجات دہندہ بن کے سامنے آ رہا ہے۔ عشق حق کا پیامبر ہے، اور عقل شیطان کی طرفدار ہے۔ یہاں دو طاقتیں ہیں، ایک حق کے ساتھ ہے، ایک باطل کے ساتھ ہے، ایک خیر کا مظہر ہے، ایک شر کا منبع ہے۔ اب یہاں فرماتے ہیں کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کیا ہے، آپ کی نسبتیں کیا ہیں وہاں۔ فرماتے ہیں امام عاشقاں پورے بطول، آپ پہلے سے لے کر آخر تک جتنے بھی عاشق ہوں گے ان سب کے امام ہیں، آپ تمام عاشقوں کے امام ہیں، پورے بطول۔ اور سیدہ کائنات سیدۃ النساء سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے بیٹے ہیں۔ ایک نسبت تو یہ ہے، سروے آزاد زبستان رسول، سروے آزاد زبستان رسول، اور آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گلستان کے، آپ کے باغ کے وہ بڑے سرو ہیں، آزاد سرو کی طرح ہیں، جو کہ ایک بڑا وجود رکھتا ہے۔ یہ دوسری نسبت ہے جو کہ سب سے بڑی نسبت ہے۔ اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، واہ واہ، کہ آپ حضرت مولائے کائنات مولائے حل عطا حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، جو کہ بائے بسم اللہ، نقطۂ بائے بسم اللہ کی حقیقت ہیں، ان کے بیٹے ہیں۔ معنی ذبح عظیم آمد بسر، اور اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ وہ بڑی قربانی جو دی گئی ہے ذبح عظیم کے طور پر، اس کی تفصیل ہیں آپ، اس کی تفصیل کے طور پر آپ کی آمد ہوئی۔ آپ وہ ہیں کہ اس کی تفصیل کے لیے یہاں آئے ہیں۔ تو آگے فرماتے ہیں، بھر آں شہزادہ خیر الملل، دوش ختم المرسلین نعم الجمل۔ تو آپ
یہ سب سے بہترین جو ملت اسلامیہ ہے اس کے شہزادے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے دوش پر سوار ہونا، جن کے کندھے مبارک پر سوار ہونا، اور جہاں آپ کو بہترین سواری کہا گیا ہے، تو آپ بہترین کندھوں پر سوار ہوئے اور بہترین سواری کہا گیا آپ کو۔ سرخ رو عشق غیور از خون او، تو عشق کے اندر جو غیور ہے وہ امام علی مقام کے خون کی وجہ سے ہے۔ اس کے اندر جو غیرت ہے، اس کے اندر جو عزم ہے، اس کے اندر جو یقین ہے، اس کے اندر جو پختگی ہے، اس کے اندر جو ارادہ ہے، وہ آپ کے خون کی وجہ سے ہے، اس خون کی سرخی کی وجہ سے ہے۔ شوخی این مصرع از مضمون او، تو یہ جو بات میں نے کی ہے نا، اس مضمون میں جو شوخی بھی ہے وہ بھی آپ ہی کی وجہ سے ہے۔ درمیان امت آں کیواں جناب، ہم چو حرف کل هو اللہ در کتاب، تو موسیٰ و فرعون و شبیر و یزید، این دو قوت از حیات آیت پدید، تو فرماتے ہیں کہ یہاں دو قوتیں جو ہیں وہ کار فرما ہیں۔ اس دنیا میں دو طرح کی قوتیں ہیں، ایک حق کے دائی ہیں، ایک شر کو لے کر چل رہے ہیں۔ ایک جو ہے وہ موسیٰ کی طرح ہے جو حق کا علمدار ہے، ایک فرعون کی طرح ہے جو کہ شر کو پھیلانے والا ہے، شر کا طرفدار ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ پھر ایک امام علی مقام شبیر ہیں جو کہ حق کے سب سے بڑے دائی ہیں، حق کے سب سے بڑے علمدار ہیں، حق کے سب سے بڑے عاشق ہیں۔ اور جتنا بڑا وجود ہے سامنے شر بھی اتنا ہی بڑا ہے۔ یزید سے بڑا لعین کوئی نہیں ہے، یزید سے بڑا خبیث کوئی نہیں ہے، یزید سے بڑا لعنتی کوئی نہیں ہے۔ تو یہ دو قوتیں ہیں جو چل رہی ہیں، جو پہلے سے بھی چلتی آ رہی ہیں اور قیامت تک چلتی رہی ہیں۔ انہی ہی کے درمیان، دو قوتوں کے درمیان یہ سارا سلسلہ ہے حیات چل رہا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں زندہ حق از قوت شبیری است، تو جو حق زندہ ہے وہ قوت شبیری کے ذریعے سے زندہ ہے۔ ایسے لوگ آتے رہیں گے جو حق کو زندہ کرتے رہیں گے، حق کو زندہ کر کے دکھاتے رہیں گے، حق کے سب سے بڑے دائی اور علمدار بن کے سامنے آتے رہیں گے تا قیامت۔ باطل آخر داغ حسرت میری است، اور جو باطل ہے وہ ایک داغ حسرت بن کے رہ جائے گا، یعنی کہ اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہوگا، اس کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا، وہ یہاں سوائے ذلت اور رسوائی کے اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ تو یہ انعام ہے، یہ نتائج ہیں۔ حق کا جو طلبگار ہوگا، حق کا جو دائی ہوگا وہ بلندی پر رہے گا، جو شر کا طرفدار ہوگا وہ مٹ جائے گا اور یا مٹا دیا جائے گا، اور قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ چون خلافت رشتہ از قرآن گسیخت، حریت را زہر اندر کام ریخت، تو فرماتے ہیں کہ خلافت کا کام تو یہ تھا کہ وہ جو قرآن اور حدیث میں آیا تھا اس کو بجا لاتے۔ خلافت یہ تھوڑی تھی کہ اس کو اپنی موج مستی میں اڑایا جائے،
خلفائے راشدین کا جو زمانہ تھا وہ اس کی سب سے بڑی مثال تھی کہ وہاں سب لوگوں نے کس طرح حق کو پھیلایا اور حق کو پھیلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، اپنی تمام قوت حق کی بالادستی کے لیے استعمال کی اور صرف کی۔ اور یہ اس لیے نہیں تھا کہ سب یہاں جو آئے اس بہتی گنگا میں ہاتھ دھوئے اور اس کو خراب کرے اور یہاں شراب بھی پی جائے اور رقص کی محفلیں بھی ہوں اور پھر خانوادہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تباہ کیا جائے، صحابہ کرام کو بھی شہید کیا جائے، اور یہاں جو 72 تن تھے ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا، جو پوری انسانی تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، اس طرح کبھی نہیں ہوا۔ تو وہ دونوں مثالیں ہیں، ایک طرف حق کس طریقے سے غالب آ رہا ہے اور کس حد تک جا رہا ہے، اور دوسری طرف جو شر ہے وہ کس طرح سے شر انگیزی کر رہا ہے۔ تو فرماتے ہیں خاص آن سر جلوائے خیر الامم، چون صحابے قبلہ باراں در قدم، بر زمین کربلا بارید و رفت، لالا در ویرانہا قارید و رفت۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی طرف ایک گھنگور گھٹا کی طرح بن کے آئے اور سب کے اوپر آ کر جل تھل کر دیا، سب کو اپنے عشق کے فیض سے نوازا۔ اور اگر امام علی مقام دین کے لیے یہ قربانی نہ دیتے تو آج ہم دین پر یوں کاربند نہ ہوتے، دین ہم تک نہ پہنچتا، شر یہاں دندنا رہا ہوتا، یہاں اپنی شر انگیزی کی انتہا پر ہوتا۔ تو یہ انہی کا فیض ہے کہ آج ہم اہل حق کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اہل حق موجود ہیں، اور انہی کا فیض تا قیامت جاری رہے گا۔ تو فرماتے ہیں قیامت تک کے لیے اس چیز کو ختم کر دیا اور وہاں ایک نمونہ حیات پیش کر دیا کہ حق کے ساتھ جڑ کر رہنا اور حق کی سربلندی کے لیے جو بھی تم سے بن آئے وہ کر دینا، تمہیں حق کی طرف سے بلندی جو ہے وہ تمہاری قسمت میں لکھ دیا جائے گا اور تم بلند کر دیے جاؤ گے۔ اور امام نے اپنے خون سے اس جو ویران جگہ تھی، جو ویران زمانہ تھا، اس کو گلزار بنا دیا۔ تو آگے فرماتے ہیں تا قیامت قطع استبداد کرد، موجے خون او چمن ایجاد کرد۔ امام ہی ہیں جو حق کی خاطر لڑے اور تا قیامت آپ نے ظلم کی جو ایک داستان تھی اس کو ختم کر دیا، اور اس کی سب سے بڑی مثال بن کے سامنے ہے، حق کے دائی کے طور پر، حق کے علمدار کے طور پر۔ اور آپ ہی کی وجہ سے یہ چمن جو ہے وہ کھلا رہا ہے، سرسبز و شاداب ہے۔ بحر حق در خاک خون غلیظ است، پس بنائے لا الہ گردیدہ است۔ آپ ہی نے اپنے خون سے یہاں اس خاک کو غلیظہ کیا ہے، جہاں تڑپے ہیں آپ، اور آپ ہی کی وجہ سے توحید کی بنیاد جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہے۔ مدعیش سلطنت بودے اگر، خود نہ کرتے باچنی ساما سفر۔ آپ کا مدعا جو تھا وہ سلطنت کو حاصل کرنا نہیں تھا، اگر سلطنت کو حاصل کرنا آپ کا مقصود اور مدعا ہوتا تو پھر آپ یہ تھوڑے سامان کے ساتھ قلیل زادے راہ کے ساتھ سفر اختیار نہ کرتے۔ دشمنا چوں ریگ صحرا لا تعداد،
دوستانے او با یزداں ہم عدد. فرماتے ہیں کہ دشمن جو تھے وہ تو ریت کی طرح لاتعداد تھے، ریت کو گنا نہیں جا سکتا، اور آپ یزداں کے حروف کے جو عدد نکالے جاتے ہیں وہ 72 ہیں، تو آپ یزداں کے حروف کی نسبت سے 72 تن لے کر کربلا کی طرف روانہ ہوئے. سر ابراہیم و اسماعیل بود، یعنی اجمال را تفصیل بود. تو یہاں جو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی کو جو انہوں نے قربانی دی، وہ اس کا ایک کہہ لیں کہ محدود چیز تھی، وہ وہاں کہہ لیں کہ اس کا آغاز تھا وہ، اور آپ نے تفصیل کے طور پر اس تمام چیز کو بیان کیا. وہ چیز جو بیٹے کی قربانی کے طور پر تھی حق کے لیے، یہاں حق کی خاطر پورے خاندان کو شہید کروا دینا، 72 تن کو لٹا دینا، یہ اس کی تفصیل ہے. تو فرماتے ہیں کہ آپ کا عزم یہاں کیا ہے؟ عزم اونچوں کوہساراں استوار، پائے دارو تند و سیرو کامگار. آپ کا جو عزم تھا وہ پہاڑوں کی طرح تھا، پختہ، پائیدار، تیز اور کامیاب تھا، کیونکہ آپ امام عالی مقام تھے. آپ کے اندر مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم کا خون تھا. اس لیے تیگے بہر عزت دین است و بس، مقصد اون حفظ آئین است و بس. تو یہ جو آپ نے تلوار اٹھائی دین کی خاطر، وہ اپنی ذات کے لیے نہیں اٹھائی تھی، اس کا مقصد شریعت کی پاسداری، اپنے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین تھا اس کی پہرے داری تھی. ما سو اللہ را مسلمان بندہ نیست، پیش فرعون سرش افگندہ نیست. تو جو مسلمان ہے، جو عاشق ہے، وہ اللہ کے سوا کسی کا بندہ نہیں ہوتا، وہ اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکاتا، وہ اس کے غیر کی پوجا نہیں کرتا، وہ اس کے غیر کے آگے نہیں جھکتا، وہ کسی فرعون، کسی حامان، کسی نمرود کے سامنے نہیں جھکتا. اس کا صرف سر جھکتا ہے تو وہ اللہ کی طرف جھکتا ہے، اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اللہ کے حضور جھکتا ہے، کیونکہ وہ اس کا عاشق ہے، وہ اس کا طالب ہے، وہ اس کا ماننے والا ہے، وہ اس کا عابد ہے، وہ اس کا محب ہے، وہ اس کا عارف ہے، وہ اس کا دوست ہے. تو آگے فرماتے ہیں خون او تفسیر ہی اسرار کرد، ملت خوابیدہ را بیدار کرد. اور آپ نے اپنی خون سے اس تمام جہان کی، اس تمام ملت کی تقدیر لکھ دی اور وہاں اس کی تفسیر کر دی، اور اپنے خون سے وہاں تمام جو اسرار تھے جو کہ پہلے ظاہر نہیں ہوئے تھے وہ ظاہر کر دیے. اور یہ جو ملت اسلامیہ جو اس وقت خوابیدہ تھی اس کو بیدار کر دیا، جو وہاں سو چکے تھے انہیں جگا دیا. تیگے لاچو ازمیان بیرون کشید، تیگے لاچو ازمیاں بیرون کشید، از رگے ارباب باطل خوں کشید. اپنے تیگ لا سے کہ میں کسی ظلم کے نظام کو نہیں مانتا، میں کسی شر کے نظام کو نہیں مانتا، میں کسی
غلط طریقے سے لائے گئے نظام کو نہیں مانتا، جو کہ دین کا داعی نہیں ہے، دین کا علمدار نہیں ہے، شریعت کا پاسدار نہیں ہے، تو آپ نے ان تمام سروں کو، ان تمام لوگوں کو تیغ لا سے کاٹ کے رکھ دیا۔ میں نہیں مانتا۔ ازرگ ارباب باطل خوں کشید، اور آپ کے اس عمل سے وہ جو لوگ جو کہ باطل کے لوگ تھے ان کے خون تک نچوڑ لیے۔ نقش الا اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت۔ تو آپ نے توحید کی خاطر صحرا کے اوپر اپنے خون سے لا الہ الا اللہ کا نقش کندہ کر دیا، ظاہر کر دیا، جلی طریقے سے سب کو دکھا دیا، اور ہماری جو نجات تھی اس کے عنوان کی جو سطر تھی وہ لکھ دی۔ تو آخری بند میں فرماتے ہیں رمز قرآن از حسین آموختیم، زیاتش او شولہا اندوختیم۔ تو قرآن کی جو رمز ہے وہ ہم نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھی کہ وہاں حق کے لیے ڈٹ جانا، حق کے لیے لڑ جانا، حق کے لیے مر جانا، وہ ہم نے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سیکھا، جو قرآن ہی کی تفسیر ہے۔ اور اس آتش کا جو شعلہ ہے وہ ہم وہاں سے لے رہے ہیں۔ شوکت شام و پھر بغداد رفت، سطوت غرناتا ہم از یاد رفت۔ تو وہ جو شام کی شوکتیں تھیں وہاں کی، وہ جو اور فر بغداد کی جو وہاں سلطنتیں تھیں وہ سب گئیں، پہلے بھی وہاں کئی سلطنتیں قائم رہیں، وہ سب ختم ہو گئیں۔ سطوت غرناتا ہم از یاد رفت، اور وہ تم دیکھتے نہیں کہ وہ جو غرناتا جہاں پر بھی مسلمانوں نے حکمرانی کی، اب وہ بھی یاد ہی کا ایک رشتہ ہے، یا وہ اس سے بھی گم ہو چکی ہے۔ تار ماں از زخم اش لرزاں ہنوز، تازہ از تکبیر او ایماں ہنوز۔ اے صبا اے پے کے دور افتادگاں، اشک ماں بر خاک پاکے او رساں۔ تو فرماتے ہیں کہ اے صبا، ہم وہ جو دور جہاں ہند میں اقبال فرما رہے ہیں کہ ہم یہاں دور پڑے امام علی مقام کے حضور اپنا پیغام تمہارے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں، اور ہمارے آنسوؤں کا یہ جو ہدیہ ہے یہ امام علی مقام کے حضور ان کی مرکز میں پہنچا دینا۔ ہم ان کی یاد کو زندہ کیے ہوئے ہیں، اور انہی کے وہ جو قافلے کے پیچھے کے مسافر ہیں، ہم ان کی آواز جرس کے اوپر چلتے آ رہے ہیں، اور کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بھی اس کارواں کا حصہ بن جائیں، ہم بھی امام علی مقام کی طرف سے جو حق کے اوپر ڈٹا رہنے کا، وہاں تن من دھن کی بازی لگا دینے کا، اور وہاں کھڑا رہنے کا جو پیغام دیا ہے، تو اس کے داعی ہیں، اسی پر ہی رہنا چاہتے ہیں۔ تو اللہ کے حضور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور ان کا عشق اور ان کی نسبت ہمارے ساتھ قائم رہے، ہم انہی کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اور ہمیں بھی ان کے حضور آنسو بہانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔